اور اس در پر جو کتا بیٹھا ہے وہ کتا عزت والا، کیونکہ آپ کے دروازے پر بیٹھا ہے، اور میں اس کتے سے نسبت رکھتا ہوں۔ فرمایا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ شانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اچھا یہ تو کام ہونا جاوید صاحب، مگر جب خود جوش میں آئے اعلیٰ حضرت تو کہا سنو میری قسمت کی قسم کھائے سکانے بغداد، چوکھٹ کے کتے سے تو میری نسبت ہے، مگر جب نسبت پکی ہو گئی تو اہل سنت کے امام کہتا ہے اب بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائے، کیونکہ میں ہندوستان میں ہوں پھر بھی قادری ہوں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں۔ اچھا پھر کچھ بھی ہوں، میں نے تو یہ کہہ دیا، پھر کبت صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، سرنڈر کرنا اس کو کہتے ہیں۔ ہم کچھ ہیں نہیں، جو کچھ ہے آپ ہیں۔ کشتی انہی پر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں، بھروسہ کرنا اس کو کہتے ہیں، ذریعہ شفاعت و نجات سمجھنا اس کو کہتے ہیں۔ وقت کا مجدد ہے، لکھنے پر آتا ہے تو مٹی پر کلام لکھ ڈالتا ہے، لکھنے پر آتا ہے تو ایک ایک مسئلے پر پوری کتاب لکھ دیتا ہے۔ جس دور میں کرنسی کی بات چل رہی ہے، اور جناب یہ نوٹ کا دور اعلیٰ حضرت کے دور میں شروع ہوا، یہ کاغذ والا، اس سے پہلے سکے چلتے تھے، تو یہ کاغذ سمن مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، اس پر پوری دنیا کے علماء جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، اور اس کو سمن ثابت کرنے والی ذات بریلی میں بیٹھی ہے، اتنا بڑا عالم، مگر عالم ہونا اپنی جگہ ہے، عاشق ہونا اپنی جگہ۔ اس چیز کہتے ہیں، سنیں، کبت صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی صحیح، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ دوسرے کلام میں کہا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ آپ جدھر دیکھیں غوث پاک کے خادم ملے، جہاں آبادی نہیں ملے گی وہاں بھی مزار ملے گا، سبحان اللہ، جنگل میں بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جو ہے وہ آدمی وہاں پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، غوث اعظم کا سپاہی وہاں پہنچ گیا۔ جو بھی اولیاء کاملین ہیں ان سب کی گردنوں پر محل بیت کے بعد سب سے افضلیت غوث پاک کو حاصل ہے۔ دور عبدالقادر سے لے کر امام مہدی کی آنے تک جتنے ولی ہیں سب ان کے قدم کے نیچے ہیں، باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ ہمارے مرتبے تو اتنے نہیں کہ ہم کچھ زیادہ بیان کر سکیں، سب کی شانیں بے مثال ہیں، مگر ان شان والوں میں عبدالقادر جیلانی بے مثال۔ یہ میرا اپنا تجربہ نہیں، آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں پڑھیے، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں پڑھیے، آپ جناب والا اعلیٰ حضرت سے اوپر آپ جائیں علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کی کتابیں پڑھیے، آپ کو صدیوں سے ایک ہی نعرہ ملے گا جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت نے کی، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، آلیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو کیا کہا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے،
خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے، خضر کے ہوش سے پوچھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ بہرحال کہنے لگے لوگوں یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات جس کی چوکھٹ کی شان کیا بتائیں کیا بتائیں، رات کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا۔ اسی پر میں بات کرا، جدھر نظر گھمائے غوث پاک کا خادم ولی بن کر بیٹھا ہے، جہاں دیکھیں راج کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی میٹھا پیر شہید راج کر رہے ہیں، منصب ولایت ہے ان کے پاس، مگر منصب ولایت میں جناب والا ان کی گردن مبارک پر جس کا قدم مبارک ہے وہ شہنشاہ غوث جیلانی کی ذات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولی کی گردنوں پر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا اس کی ولایت چھین لی۔ یہ غوث پاک کا دربار ہے، چلم پینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شہنشاہ بغداد کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی ایسا نہیں، اتفاق سے جو اتفاق کو کرامتیں کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مرغی کھا کر جو یہ کہہ دیتا ہے اٹھ جا اس اللہ کے حکم سے جو بروز قیامت سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، عبد القادر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کھائی ہوئی مرغی زندہ ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے یہ کیوں ہوا؟ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر اشعار پڑھا، ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف بڑے والا تیرا۔ وہ شعر پھر پڑھ دوں، بد سہی چور سہی مجرمون ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں۔ آپ کو آج یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا نام ثنا خانوں میں کس کے وسیلے سے لکھا گیا ہے، جس کے وسیلے سے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، وہ میرا غوث ہے، وہ میرا غوث ہے، وہ میرا غوث ہے، اس کی شفاعت سے بارگاہ رسالت میں آیا ہوں۔ جب اس دہلیز پر غوث پاک کے وسیلے سے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو پھر یہاں یہ بھی کہتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد مبارک صلی علیہ۔ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، پونا گھنٹہ چلا گیا، اسی لیے میں کوئی تقریر لمبی نہیں کروں گا، میں 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب جامی نے کہہ دیا کہ میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا ہوں تو یہ آسی بیان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غوث پاک ہیں، ان کی شان پڑھیں گے نا تو آپ پڑھیں گے حضرت عبد الرحمن جامی نہیں بلکہ شہاب الدین سہروردی بھی جس کے لیے منقبت لکھتے ہیں وہ غوث پاک ہیں۔ آقا نقشبند حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی نے جن کے لیے منقبت کے اشعار لکھی وہ غوث پاک کی ذات، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جن کے لیے منقبت کے اشعار لکھے وہ جناب والا غوث پاک کی ذات۔ بلکہ جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اشعار فارسی کے خود حضور غریب نواز نے بارگاہ غوثیت میں پیش کی گئے تھے۔ یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے شہنشاہ بغداد کو دیا کہ انہیں مظہر شان مصطفیٰ، مظہر کمال مصطفیٰ، مظہر جمال مصطفیٰ، مظہر جلال مصطفیٰ بنا کر
کی شان ہے عبد القادر جیلانی، حضور کا فخر ہے عبد القادر جیلانی، مردہ امت کو مردہ دین کو جلانے والی ذات ہے عبد القادر جیلانی۔ راستے سے جا رہے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، غوث پاک راستے سے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب غوث پاک چلتے ہوں گے تو پھر فضائیں کتنی مدمست رہتی ہوں گی، اس لیے کہ شمع شبستان حسن چل رہا ہے، خاندان حسن کا وہ پھول جس نے ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کے مرجھائے ہوئے قلوب کو منور کر دیا ہے، وہ کلی جس نے بہت سے مرجھائے ہوئے دلوں کو جو ہے وہ دھڑکنے کی صلاحیتیں پیدا عطا فرمائی ہیں، وہ شہنشاہ بغداد کی ذات ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ سنیں، صرف مردہ دلوں کو نہیں بلکہ راستے سے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا بیٹھا ہے، اس نے کہا عبد القادر جیلانی ذرا سے میری مدد کرو اور مجھے سہارا دے دو، ذرا مجھے اٹھا دو۔ غوث پاک اس کے قریب پہنچے، پتہ چلا کمزوروں کو سہارا دینا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن اس دور میں احتیاط کے ساتھ سہارا دینا، یہ جو دور چل رہا ہے وہ اتنا خطرناک دور ہے کہ بہت سے مرتبہ سہارے اٹھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو گرانے کے لیے مانگے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے شریف صاحب کو بھیجا کہ جناب رات کی تاریکی میں کوئی ہاتھ دیتا ہے اس لیے کہ بھئی میری مدد کر دیں، اب وہ بیچارہ اس لیے گاڑی روک دیتا ہے کہ کوئی بے سہارا شخص ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ بھئی 10-20 لوگ اس کو لوٹنے کے لیے آئے۔ ہاں یہ دور چل رہا ہے، اسی لیے من لم یعرف اہل زمان ہی فہو جاہل، ایسا نہیں کہ میں آپ کو رٹی رٹائی تقریر سنا کے چلا جاؤں اور آپ کو جو ہے زمانے کی رفتار سے واقف نہ کروں، نہیں۔ تو بالکل سہارا دینا ہمارے سرکار کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے۔ بہرحال وہ غوث پاک تھے، ہیں رہیں گے، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ، قدرت نے انہیں وہ منزل عطا فرمائی، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کب کہو گے؟ سبحان اللہ، دور سے بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آپ بھی ہے نا اسی کمپنی کے، دور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں، فرماتے میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ تو رائی کے چھوٹے سے دانے کی طرح جب دیکھتے ہیں تو رائی کے دانے کی چھوٹے سے حصے میں حصور کی دیوانے بھی تو نظر آ رہے ہیں، آ ہی رہے ہوں گے۔ جب وہ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی محفل نہیں کر سکتا، تو جب اجازت دی تو انہیں پتا نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں محفل ہو رہی ہے، کون بول رہا ہے، کون سن رہا ہے۔ یہ اپنے مقدر پر رشک کرنے کی بات ہماری زمانے اس لائق نہیں کہ اس ذات ستودہ صفات کا کما حق کہو ذکر کر سکے، اور نہ جناب ہم اس لائق ہیں کہ ان کی مقدس محفل میں بیٹھ سکے۔ یہ بس جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے سرپنچ صاحب کسی محفل میں نہیں آتے، غوث پاک نے بلایا تو آئے، آ جائیں، اس لیے کہ جناب کیوں بلایا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک زمانے تک غوث پاک کا جلسہ سجایا اور زندگی پر یا غوث کیا ہے، تو جناب والا اس یا غوث کی جو ہے لاج رکھتے ہوئے غوث پاک نے سخاوت کی۔ جو صرف یہی نہیں، جو آیا ہے یہ نہ سوچیں کہ خود سے آیا ہے، بلکہ فخر سے کہیں غوث پاک نے بلایا ہے تو آیا ہے۔ آپ کو اگر سرپنچ بلائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو منتری بلائے تو آپ کو، مجھے منسٹر صاحب نے بلایا، ارے منسٹر صاحب کی منسٹری 5 سال کی ہے، غوث پاک کی ولایت پچھلی 5ویں صدی ہجری سے چل رہی ہے، بلکہ جناب انہیں ولایت کب دی گئی یہ مجھے نہیں پتا، ان کی غوثیت کبریٰ پچھلی 5ویں صدی ہجری سے چل رہی ہے۔ قطب عالم بھی آئے،
نیچے والوں کی حقیقت کا سرا نہیں ملتا تو پھر قدم والے کے مرتبے کی حقیقت کا سرا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اپنے مقدر پر عشق کرے کہ اس لائق سمجھا ہے، ہماری بدعمالی نہیں دیکھی، ہماری برائی نہیں دیکھی، ہماری اسیاں شیاری نہیں دیکھی، ہماری برائیاں نہیں دیکھی، بلکہ تمام برائیوں کو برطرف رکھ کے غوث اعظم نے زہرا کی چادر کے صدقے سخاوت کی اور ہماری برائیوں کو برطرف کر کے اپنی محفل میں یہ کہہ کر گویا کہ بلا لیا، بد صحیح مگر ہمارا ہے، اس لیے آؤ بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، ہم کیسے ہی صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ سنیں یہ غوث پاک ہیں، ان کے منصب کو میں کیا بیان کروں، کیا بیان کروں؟ شہنشاہ بغداد ہیں، اللہ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، کرامتیں بے مثال، کبھی ہندوستان نہیں ہے، لیکن بچے کو بلا کے پوچھیں گے بیٹا بڑا پیر کون ہے؟ سنیوں کا بچہ جانتا ہے، اتنے 100 سالوں میں کئی کروڑ پیر آئے اور اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، مگر سارے پیروں کی پیری بے مثال ہے، لیکن غوث اعظم کی جب بات آئی تو سنی بچے سے بھی اگر پوچھیں آپ بیٹا بڑا پیر کون ہے، کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے وہ کہتا بڑے پیر تو بغداد والے شہنشاہ کو کہا، وہ منصب انہیں عطا فرمایا۔ ان کے آنے سے پہلے ان کی ولایت کے چرچے، حالانکہ صحیح معنوں میں تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن میں تقریر لمبی نہیں کروں گا۔ ان کے آنے سے پہلے ان کی ولایت کے چرچے، امام 11ویں امام حسن عسکری نے ان کی آمد کی خوشخبری دی، حضرت سرکار جنید بغدادی نے ان کا ذکر کیا، حضرت سرکار اویس قرنی نے جو ہے ان کا تذکرہ کیا۔ آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، بڑے بڑے لوگوں نے جسے یاد کیا اور جس کے آنے کی باتیں کی، وہ شہنشاہ غوث پاک کے ساتھ پیٹ کے اندر سے جو انگور کے گچھے کے پیچھے کا بچھو دیکھتا ہے وہ عبدالقادر جیلانی، کوئی سلام کرتا ہے اور یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں بھی انہیں یاد ہے کہ یہ تھا سلام کرنے والا، وہ کہتا السلام علیکم، حضرت جواب دیتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بندہ آگے جا کے واپس پیچھے آتا ہے، کہتا بھائی ایک بار سلام کا بچے ایک بار ہی جواب دیا جاتا، 2 بار نہیں دیا، اسے پاک نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، مگر 2 بار سلام کا جواب تو 2 بار دیا جاتا ہے، میں نے تو سلام آپ کو ایک بار کیا ہے، ایک بار آپ نے اس وقت کیا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں اگر میں جواب دیتا تو امی ڈر جاتی، آپ بھی ڈر جاتے، اسی لیے میں نے اس وقت کا جواب آج دیا۔ سبحان اللہ، کیا میں جب پیٹ کے اندر کی شان یہ ہے تو 40 سال جب عبادتیں کر چکے رات بھر تو اس کے بعد کیا منصب ہوگا؟ جب بچپنے کا عالم یہ ہے، قافلہ آیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں مدینہ شریف، جا رہے ہیں مکہ شریف، اچھا رکو میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں، میں بھی تمہارے ساتھ چاہتا، ماں سے پوچھنے کے لیے گئے، جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا وہ ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، اور جس کی کوئی اوقات بھی ساتھ نہیں ہے وہ اپنی ماں کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ ترقیاں یوں ہی نہیں ملتی، بایزید بستامی نے فرمایا تھا نا، میں جس رب کو جنگلوں میں تلاش رہا تھا وہ مجھے اپنی ماں کے پاس مل گیا۔ یہ عارف باللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس ذات کو مقام حضوری حاصل تھا، وہ آنکھ بند کرتے تو خدا کے جلوے کو دیکھ لیتے تھے، اتنا بڑا بایزید بستامی، حضرت سرکار بایزید بستامی سلسلہ طیفوریہ کے بانی فرماتے ہیں جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ مجھے میری ماں کی دعاؤں سے ملا، اس لیے اپنی ماں کی دعاؤں کا احترام کیا کیجئے،
اور ماں سے دعائیں لیا کی. ہمارا ہاتھ نہیں چومیں گے تو چلے گا, ماں سے بد دعائیں لیں گے تو نہیں چلے گا. میں وہ پیر نہیں ہوں جو اپنی فضیلت پڑھ کے جو ہے آپ کو گمراہ کروں. حقیقت یہ ہے اگر ماں ناراض ہے تو نہ کوئی مولانا صاحب, نہ جناب والا پیر صاحب, نہ کوئی سید صاحب, کوئی آپ کے آڑے نہیں آئے گا. ماں ناراض ہے تو فیصلہ رسول پاک کر گئے, فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے خود خدا ناراض ہے. بات ہی ختم. جب خدا کی ناراضگی آ گئی تو بندوں کی اوقات کیا کہہ دیں گے جب میں کچھ کر دیں, کچھ نہیں. امام صاحب بھلے آپ امام صاحب کو پٹا لو, روز فجر میں دعا کرتے رہیں, مگر نہیں. بھلے آپ پیر صاحب کو پٹا لو دعوتیں کھلا کے اور آپ کے لیے خوب دعا کرتے ہیں, نہیں صاحب. اصول تو وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بنا دی. ٹھیک ہے, اسی لیے اپنی ماں کی دعائیں لیا. ماں کی سے دعا لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں نمازی ہو, ماں بس ماں ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس چکر میں مت رہیے گا میں اللہ ماں ہوں میری ماں جاہلہ. بدھو ہو تم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ماں پرہیزگار ہوگی تو ہی دعا لو, کہیں نہیں فرمایا. ماں بس ماں ہو, ماں بس ماں ہو, وہ آپ کی ماں ہو بس. بے نمازی ہو تو بھی دعا لو, گالیاں دیتی ہو تو بھی دعا لو, برائیاں کرتی ہو تو بھی دعا لو, ہمیں چوریاں کرتی ہو تو بھی دعا لو, اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. یہ منصب ہے ماں کا. اس چیز کو ہمیشہ اپنے سینے پر نقش رکھیے گا. اور میری دعا یا مولانا عثمان صاحب یا منبر نور پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی بھی دعا اتنی تاثیر نہیں رکھتی جتنی ماں باپ کی دعا اولاد کی. یہ میں نہیں کہتا, سب کی عزتیں جس کی وجہ سے ہے وہ ذات مصطفیٰ کا فرمان ہے. فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر جائیں, دعا دینے والے نہ ہوں تو قبر پر جا کر آپ نذرانہ پیش کیا کیجئے. درود شریف, کلمہ شریف, قل واللہ شریف, الحمد شریف, یہ بھی ایک طرح سے دعا لینا ہے. مرسل حدیث ہے مشکاۃ شریف میں, فرمایا رسول محتشم نے صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعے کے دن اپنی ماں کی قبر پر جائے گا یا اپنے باپ کی قبر پر جائے گا, دونوں کی قبر پر جائے گا, ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے گا اور جمعے کے دن جائے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا. آپ مشکاۃ شریف اٹھائیے, والدین کی فضیلت میں پڑھیے. ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان, حدیث کی سند کی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو, حدیث مرسل ہے. لیکن فرمایا کیا فرمایا کہ آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تو قبر پر جاؤ, اور قبر پر جانے کے بعد جو بھی ہم نیاز کرتے ہیں درود شریف وغیرہ فرمایا وہ سرکار. اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ نیاز کیجئے, اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو تو یہ ثواب ہے, نہیں. اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا تو مغفرت نہیں. من زارا قبر ابوے, کیا فرمایا, من زارا قبر ابوے او احدہما, فرمایا جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کو دیکھ لے. سورہ فاتحہ پڑھے تو بڑا ثواب, سورہ ملک پڑھے تو بڑا ثواب. بس ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو قبر کو دیکھ لے. جب قبر کو دیکھ لے گا رسول محتشم نے فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے, کتب برا, اور اس کو نیک لوگوں میں لکھ دیا جائے گا. غوث پاک کی چل رہی تھی, وہ غوث پاک ہیں, اس کے باوجود بھی شہنشاہ غوث پاک نے جو ہے وہ کہا کہ رکو میں اپنی ماں سے اجازت لے لیتا ہوں. آپ کو اجازت کے مجھے لینی ہے؟ درود شریف پڑھیں. اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, فرمایا میں اپنی ماں سے اجازت لے لوں. ہاں لے لو بھائی, غوث پاک اپنی ماں کے پاس گئے, میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں, حرم جانا چاہتا ہوں, مکہ جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا نہیں جانا. کیا کہا؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بھر جاتا ہے, نیک کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں.
کوئی سینما دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں, کوئی برے کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں, پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے, مگر وہ عبد القادر جیلانی سر جھکایا. کام میں اتنی اجازت ہے کہ میں ان قافلے والوں کو کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ, میں پھر کبھی آؤں گا. کہاں اتنی اجازت قافلے والوں کے پاس, قافلے والوں تم چلے جاؤ, مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں پھر کبھی کعبہ دیکھوں گا. یہ کہہ کے گھر میں آئے, عبادت کرنے کے بعد جب بیٹھے گھر سے باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کوئی کالی سی چیز گھر کا طواف کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے ارد گرد چکر لگا, امی ادھر آئیے کہ کیا ہے. اختصار سے سنا رہا ہوں, شارٹ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور حسرت کی پیش کرتے تھے, کاش ماں اجازت دے دیتی تو میں بھی کعبہ دیکھنے چلا جاتا, مگر نہیں دیا. تو کعبے کی زیارت اپنی جگہ ہے, مگر ماں کی اجازت کعبے کی زیارت سے زیادہ ضروری غوث پاک نے سمجھی. اسی لیے کعبے کی زیارت کو جو ہے اس کی تمنا کو مغلوب کیا اور ماں کی اجازت کو غالب رکھا. ریزلٹ کیا ہوا, ماں کو بلایا کہ یہ کیا چیز ہے جو چکر لگا رہی. ماں ولیہ ہے, نگاہ ولایت ڈالی تو کہا بیٹا عبد القادر, تو جس کعبے کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا وہ کعبہ اس وقت تیرے گھر کا چکر لگا رہا ہے. اہل سنت کے امام نے کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, مگر کعبہ کرتا ہے طواف درے والا پہ. نعرہ رسالت, شان غوث اعظم. افسان والوں ایک چیز اور لگے ہاتھ بتا دوں, لوگوں کو یہ ہضم ہے, یہ ہضم ہے, مولانا عثمان صاحب توجہ, یہ ہضم ہے کہ غوث پاک کے گھر کے باہر کعبہ طواف کر رہا تھا, اور میں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو لکھا گیا. ارے بابا آپ جب یہ ہضم کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا نہیں غوث کے گھر کا طواف کعبہ کر رہا تھا, تو غوث کے پاس جو کچھ ہے وہ جو کچھ عبد القادر کا ہے وہ سارا علی حیدر کا ہے. جو علی کا نہیں وہ ولی ہونا تو دور کی بات, وہ تو مومن ہی نہیں ہے. اور یہ تو وہ ہے جس کو ولایت علی دلاتے ہیں, یہ تو وہ ہے جس کو تقریر کرنے کے طریقے علی سکھاتے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی ہے جن کی شان بے مثل و بے مثال. ایک صاحب نے دعوت کی, دعوت پیش کی گئی, حضرت غوث پاک دعوت میں پہنچے, بغداد کے مشائخ موجود, علماء موجود, ولی موجود, دسترخوان لگایا گیا, اور دسترخوان لگانے کے بعد شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور کھانا شروع کیجئے. غوث پاک کے سامنے دسترخوان لگایا گیا اور کنارے ایک ڈبہ لا کے رکھا گیا, ایک مٹکا کلس, اس کے اندر کچھ تھا ڈبے ٹائپ, اور جب تھا تو جناب والا غوث پاک سے حضور شروع کیجئے. غوث پاک نے شیخ علی حیدی سے کہا کھانا بعد میں شروع کیا جائے گا, پہلے لاؤ وہ مٹکا اٹھا کے میرے پاس لاؤ. مٹکا اٹھا کے پاس لایا گیا. سنیں سارے لوگ بیٹھے, مگر کھانا شروع کیسے کریں جب میرے محفل نے بھی کھانا شروع نہیں کیا ہے. اولیاء بیٹھے, مشائخ بیٹھے, مگر کسی نے کھانا شروع نہیں کیا. غوث پاک نے فرمایا مٹکا لاؤ, مٹکا لایا گیا. معلوم ہے اس کے اندر کیا تھا, اس تابوت کے اندر, اس مٹکے کے اندر بچہ تھا, اپاہج بچہ جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے. سرکار غوث پاک سے بھی کسی نے کچھ نہیں کہا, مگر بغیر کہے جو نواز دے اسے عبد القادر جیلانی کے, کچھ نہیں کہا. سرکار غوث پاک نے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور باہر آ جا خدا کے حکم سے. جو پیر کام نہیں کرتے تھے اب وہ بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہے, اس کا ہاتھ بھی کام کر رہا, اس کا پیر بھی کام کر رہا. ابو غالب نام کا تاجر تھا, جیسے ہی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی محفل میں ہاہاکار مچ گیا, نعرے اور مرحبا کی صدائیں لگنے لگی. شہنشاہ بغداد نے اپنا جبہ سمیٹا, چادر سمیٹی اور محفل سے اٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضرت کھانا کا دعوت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ مجھے کھانا کھلایا جائے, دعوت اس لیے رکھی تھی کہ بچہ ٹھیک ہو جائے. آنے کا مقصد مکمل ہو گیا, ہم اپنی خانقاہ کی طرف چلتے ہیں.